یہ چاند ہر سال نیا ہوتا ہے مگر اس کا پیغام ہمیشہ وہی رہتا ہے، رمضان۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف اسلام تک ہی محدود نہیں تھا؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا تھا؟ ہزاروں سال پہلے، جب دنیا اندھیروں میں تھی، جب نہ مسجد تھی، نہ مندر تھا اور نہ ہی کوئی چرچ، صرف اور صرف انسان اور اس کا رب۔ تب بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ آخر روزہ سب سے پہلی دفعہ کب آیا؟ یہ کس نے رکھا؟ کیا یہ صرف ایک بھوک اور پیاس ہے یا ایک روحانی سفر، ایک ایسا سفر جو انسانیت کے سب سے پرانے دور تک لے کر جاتا ہے؟ یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ ایک راز ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا، مگر آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تیار ہے؟ میرا نام فیضان ہے اور اب تک اس چینل پر آپ لوگوں نے مجھے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف سڑکوں، بازاروں، صحراؤں، دریاؤں میں سفر کرتے دیکھا ہوگا، لیکن اس دفعہ سفر ذرا الگ ہے۔ اس رمضان میں لے کر آیا ہوں ایک ایسے سفر کی کہانیاں جو صرف مقامات نہیں، سوچ بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ صرف ایک ڈاکومنٹری نہیں، ایک روحانی مسافر کا سفر ہے۔ تیار ہے؟ آئیے میرے ساتھ۔ اسلام کے مطابق روزہ صرف اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے کی امتوں میں بھی اسے فرض کیا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ روزے کا تصور پہلے بھی موجود تھا، لیکن اسلام نے اس مدد کو ایک واضح طریقے اور حکمت کے ساتھ فرض کیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے جو اسلام سے پہلے تھے، کتنا پہلے تھے، کس دور میں شروع ہوئے تھے اور پہلا روزہ کس نے رکھا تھا؟ اس سوال کا جواب آپ لوگوں کے ذہن میں بالکل ٹھیک آ رہا ہے کہ اسلام سے پہلے اگر روزے تھے تو وہ باقی کے مذاہب میں ہوں گے۔ جیسے اسلام سے پہلے کرسچینٹی تھی، جوڈیزم تھا، تو کیوں نہ وہاں سے سرچ کریں کہ ہمیں شاید کہیں نہ کہیں پہلا روزہ پتہ چل جائے۔ اس ڈاکومنٹری کی ریسرچ کے دوران توریت، جو کہ آسمانی 4 کتابوں میں سے کتاب ہے، اس میں بھی روزے کا ایک چھوٹا سا حوالہ ملا، جسے ایکچولی میں ڈے آف اٹونمنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے ہمیشہ کا قانون ہوگا، 7ویں مہینے کے 10ویں دن تم اپنے نفس کو عاجز کرو گے اور کوئی کام نہیں کرو گے، خواہ تم مقامی ہو یا کوئی اجنبی جو تمہارے درمیان رہتا ہو، کیونکہ اسی دن تمہاری کفارہ دی جائے گی تاکہ تمہیں پاک کیا جائے۔ تم سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارے لیے مکمل آرام کا دن ہوگا اور تم اپنے نفس کو عاجز کرو گے۔ یہ ایک ابدی قانون ہوگا۔ یہودیت یا جوڈیزم میں یا ڈے آف اٹونمنٹ کا جو روزہ ہے وہ سخت ترین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ روزہ غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن غروب آفتاب تک رکھا جاتا ہے، آلموسٹ 24 سے 25 گھنٹے۔ اور صرف یہی نہیں، یہودیت کا روزہ اس لیے سخت سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف کھانے اور پینے سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ اور بھی کافی چیزوں سے کرتے ہیں، جیسے کہ جسمانی خواہشات سے اجتناب، عطر، پرفیوم اور خوشبو لگانے کی ممانعت، ایون کہ غسل یا کسی بھی قسم کی صفائی سے پرہیز، اور تو اور جوتے پہننے سے بھی پرہیز۔ زیادہ تر لوگ نرم چمڑے کے بجائے کپڑے یا ربڑ کے جوتے پہنتے ہیں۔ اس دن کا روزہ اتنا اہم سمجھا جاتا ہے کہ یہودیت کے مطابق جو شخص یہ روزہ نہیں رکھتا وہ اللہ پاک کی ناراضگی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اب شاید آپ لوگوں کو بھی میری طرح تھوڑا سا تجسس ہوگا کہ آخر یہ ڈے آف اٹونمنٹ ہے کیا چیز، مطلب کہ وہ کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کا ایک دن کا روزہ اتنا سخت۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ آخر یہ ڈے آف اٹونمنٹ ہے کیا چیز۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ روایت کے مطابق بنی اسرائیل نے جب سونے کے بچڑے کی پوجا کی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی کی دعا مانگنے کوہ سینا پر چلے گئے۔ 40 دن کی عبادت کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا اور اسی دن کو یوم کپور یا پھر ڈے آف اٹونمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دن کو اللہ پاک کی رحمت، معافی اور روحانی پاکیزگی کا دن مانتے ہیں اور اسی لیے اس دن سخت ترین روزہ رکھتے ہیں۔ ویسے جس طرح مسلمز کا اپنا کیلنڈر ہے اسی طرح جوڈیزم کا بھی اپنا کیلنڈر ہے اور ان کا یہ روزہ، یہ ڈے آف اٹونمنٹ تشری کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف ایک ہی اکیلا نہیں بلکہ اور بھی بہت سے موقع پر جوڈیزم یا یہودیت جو ہے وہ روزے رکھتی ہے، جیسے کہ یروشلم کی تباہی والے دن کے اوپر، کسی رہنما کی شہادت کے اوپر یا اس طرح سے۔ اور جوڈیزم کے اس بات کے بعد ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اسلام سے قریب 2000 سال پہلے آنے والا مذہب یہودیت یا جوڈیزم، وہاں پہ بھی روزہ تھا، مطلب کہ روزے کا ایک کانسیپٹ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہا تھا، کیونکہ مجھے ابھی تک یہ وضاحت نہیں ملی کہ جوڈیزم پہلی وہ قوم تھی جنہوں نے روزہ رکھا، تو ہم اس سے آگے کی تھوڑی سی اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بابلی قوم کی، جس سے بیبلون بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جوڈیزم سے پہلے کی ایک قوم تھی جو کہ میسوپوٹامیہ، جو کہ موجودہ عراق ہے، وہاں پہ آباد تھی۔ یہ قوم اپنے خدا مردوک کی رضا اور روحانی صفائی کے لیے عبادت کرتی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی عبادت میں بھی روزے شامل تھے۔ اور صرف یہی نہیں، وہ اپنے خدا مردوک سے اپنی تقدیر کو بہتر بنانے کے لیے بھی عبادت کرتے تھے، جس میں روزے بھی شامل تھے۔ اگرچہ ہمیں اینوما ایلش یا بابلی متون میں براہ راست روزہ رکھنے کی کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن اس پوائنٹ کو اپنی ڈاکومنٹری میں ایڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ ملتا ہے۔ جب کوئی چھوٹا بچہ اپنے پیرنٹس سے ضد کرتا ہے، کسی چیز کی کوئی خواہش کرتا ہے، تو وہ کھانا پینا اکثر چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے اس بات پر اٹینشن دی جائے۔ اسی طرح بیبلون نے کیا تھا کہ اپنے خدا کی اٹینشن لینے کے لیے روزے رکھنا شروع کیا، اور شاید اسی طرح انسان بھی کرتا ہے کہ خدا پاک کی اٹینشن کے لیے وہ روزے رکھتا ہے تاکہ اس پر فوکس کیا جائے۔ میرا یہ پوائنٹ ایک اور پوائنٹ کو جوڑتا ہے جو کہ اصل میں ہمارے آج کا ٹاپک تھا کہ سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا۔ وہ کیا خوبصورت جگہ تھی، وہاں ہر چیز کی اجازت تھی، ہر پھول، ہر دریا، ہر چیز، بس سوائے ایک چیز کی، ایک ایسا درخت جس میں اللہ نے انہیں رکنے کا حکم دیا، لیکن انسان کا دل، اس کی خواہشات کبھی کبھی اسے بے چین کر دیتی۔ اللہ نے انہیں ہر چیز دی تھی، لیکن ان کی کہانی میں ایک ایسی غلطی تھی جو ان کو جنت سے زمین پر لے گئی۔ ایک لمحہ، ایک چھوٹی سی غلطی اور ان کی زندگی کا راستہ بدل گیا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہوں نے صرف ایک چیز تلاش کی، معافی۔ اس کہانی سے تو آپ بخوبی واقف ہی ہوں گے، لیکن مجھے جو اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ملا وہ یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین پر آ گئے اور اللہ پاک سے بے پناہ معافی کی طلب کی تو انہوں نے بھوک پیاس شروع کی، یعنی کہ روزہ رکھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 دن کے روزے رکھے، جسے ایام بیض یعنی کہ اسلامک کیلنڈر کے مطابق ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، اور یہی دنیا کا سب سے پہلا ریکارڈ روزہ مانا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت آدم سے پہلے تو اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور شاید وہ پہلے ہی شخص تھے جنہوں نے روزہ بھی رکھا۔ مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آنے والی دنیا تک روزے رکھے جائیں گے
اور ہر قوم ہر تہذیب اپنے اپنے حساب سے رکھے گی، لیکن روزہ رکھے گی۔ ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بات کا ریفرنس مجھے تفسیر ابن کثیر کی کتاب میں ملا۔ تو کل ملا کے اس ڈاکومنٹری کا کنکلوژن یہی ہے کہ بے شک روزے کی شروعات ایک بہت ہی گہری اور لمبی تاریخ رکھتی ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں، ہر مذہب میں انسان نے اپنی روحانی صفائی اور اللہ کی رحمت کی تلاش میں اس عبادت کو اپنایا ہے۔ تو آج جب آپ اپنا روزہ رکھیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ ایک سفر ہے جو کہ ایک عرصہ دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور دنیا کے آخر تک چلتا ہی رہے گا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو انسان کی روحانی طاقت کو جگاتا ہے۔ آپ کو یہ ڈاکومنٹری کیسی لگی لازمی بتائیے گا۔ میں نکلتا ہوں، آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔